میں ٹھیک ہو گیا، چائے ٹھنڈی ہو گئی، پانی گرم ہو گئی، اس کے 2 بچے ہو گئے۔ ایسے جملے ہم روز بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے: سبجیکٹ پلس گاٹ پلس ادر ورڈز۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ میں ٹھیک ہو گیا ڈیلی روٹین کا کامن سینٹینس ہے جو ہم ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ میں ٹھیک ہو گیا، آئی گاٹ ویل، آئی گاٹ ویل۔ چائے ٹھنڈی ہو گئی، دا ٹی گاٹ کولڈ، دا ٹی گاٹ کولڈ۔ پانی گرم ہو گئی، دا واٹر گاٹ ہاٹ، دا واٹر گاٹ ہاٹ۔ اس کے 2 بچے ہو گئے، ہی گاٹ 2 چلڈرن، ہی گاٹ 2 چلڈرن۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا: کھانا ہو گیا، یعنی کھانا تیار ہو گیا۔ سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر۔ تھینکس مننا۔ تم نے کتنے دیر میں کام ختم کیا تھا؟ تم کتنے دیر میں آؤ گے؟ وہ کتنے دیر میں ایک کتاب پڑھ سکتا ہے؟ تم کتنے دیر میں وہاں پہنچو گے؟ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں کتنے دیر میں۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں in how much time۔ in how much time mean کتنے دیر میں۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ in how much time پلس ہیلپنگ ورب پلس سبجیکٹ پلس مین ورب پلس ادر ورڈ پلس کوشچن مارک۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ تم نے کتنے دیر میں کام ختم کیا تھا؟ In how much time did you finish the work؟ In how much time did you finish the work؟ تم کتنے دیر میں آؤ گے؟ In how much time will you come؟ In how much time will you come؟ وہ کتنے دیر میں ایک کتاب پڑھ سکتا ہے؟ In how much time can he read a book؟ In how much time can he read a book؟ تم کتنے دیر میں وہاں پہنچو گے؟ In how much time will you reach there؟ In how much time will you reach there؟ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا: وہ کتنے دیر میں ایک کمرہ صاف کر سکتا ہے؟ وہ کتنے دیر میں ایک کمرہ صاف کر سکتا ہے؟ سبسکرائب انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے میری مدد کی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تم ایک اچھا کھلاڑی ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بے گناہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک اچھا کتاب ہے۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں there is no doubt۔ there is no doubt mean اس میں کوئی شک نہیں۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ there is no doubt پلس that پلس سینٹینس۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے میری مدد کی۔ there is no doubt that he helped me۔ there is no doubt that he helped me۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تم ایک اچھا کھلاڑی ہو۔ there is no doubt that you are a good player۔ there is no doubt that you are a good player۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بے گناہ ہے۔ there is no doubt that he is innocent۔ there is no doubt that he is innocent۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک اچھا کتاب ہے۔ there is no doubt that it is a good book۔ there is no doubt that it is a good book۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا: اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک اچھا لڑکا ہے۔ اس میں
کوئی شک نہیں کہ وہ ایک اچھا لڑکا ہے. سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس مننا. وہ نوکری پانے کے لیے ترس رہا ہے. وہ تم سے ملنے کے لیے ترس رہا ہے. میں انگلش بولنے کے لیے ترس رہا ہوں. وہ ایک کپ چائے کے لیے ترس رہا ہے. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں ترسنا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں longing for. longing for مین ترسنا. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس longing for پلس ورب پلس ING یا ناون پلس ادر ورڈز. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. وہ نوکری پانے کے لیے ترس رہا ہے. He is longing for getting a job. He is longing for getting a job. وہ تم سے ملنے کے لیے ترس رہا ہے. He is longing for meeting you. He is longing for meeting you. میں انگلش بولنے کے لیے ترس رہا ہوں. I am longing for speaking English. I am longing for speaking English. وہ ایک کپ چائے کے لیے ترس رہا ہے. He is longing for a cup of tea. He is longing for a cup of tea. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. وہ کھیلنے کے لیے ترس رہا ہے. وہ کھیلنے کے لیے ترس رہا ہے. سبسکرائب انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس مننا. وہاں جانا ضروری تھا کیا؟ تمہیں بتانا ضروری تھا کیا؟ انگلش سیکھنا ضروری تھا کیا؟ کھیلنا ضروری تھا کیا؟ ایسے جملے ہم روز بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں ضروری تھا کیا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں was it necessary. was it necessary مین ضروری تھا کیا. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. After learning this advanced English sentence structure, you will be able to speak such as sentences in your day-to-day conversation. So have a look. Complete structure. Was it necessary to plus V1 یعنی first form of verb plus other words. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Let's see some example for better understanding. وہاں جانا ضروری تھا کیا؟ Was it necessary to go there? Was it necessary to go there? تمہیں بتانا ضروری تھا کیا؟ Was it necessary to tell you? Was it necessary to tell you? انگلش سیکھنا ضروری تھا کیا؟ Was it necessary to learn English? Was it necessary to learn English? کھیلنا ضروری تھا کیا؟ Was it necessary to play? Was it necessary to play? اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. یہاں آنا ضروری تھا کیا؟ یہاں آنا ضروری تھا کیا؟ سبسکرائب انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس مننا. میرے پاس ایک اچھا موبائل ہوتا. اس کے پاس ایک گھر ہوتا. آپ کے پاس ایک کار ہوتا. اس کے پاس ایک کتاب ہوتا. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں پاس ہوتا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں would have. would have مین پاس ہوتا. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سبجیکٹ پلس would have پلس ادر ورڈز. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Let's see some example for better understanding. میرے پاس ایک اچھا موبائل ہوتا. I would have a good mobile. I would have a good mobile. اس کے پاس ایک گھر ہوتا. He would have a house. He would have a house. آپ کے پاس ایک کار ہوتا. You would have a car. You would have a car. اس کے پاس ایک کتاب ہوتا.
اس کے پاس ایک کتاب ہوتا. He would have a book. He would have a book. یہ ڈیلی روٹین کے سینٹنسز ہیں جو ہم روز بولتے یا سنتے ہیں. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. آپ کے پاس بہت پیسے ہوتے. آپ کے پاس بہت پیسے ہوتے. سبسکرائب انگلش PS for more advanced English sentence structure. Thanks ماننا. میں اسے بتا کر آیا ہوں. میں کھانا کھا کر آیا ہوں. میں اسے سمجھا کر آیا ہوں. وہ پڑھ کر آیا ہے. ایسے جملے ہم روز بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ سٹرکچر یوز ہوتا ہے. سبجیکٹ پلس ہیز یا ہیو یہ سبجیکٹ کے مطابق ہوں گے. پلس کم پلس آفٹر پلس ورب پلس ING پلس ادر ورڈز. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. میں اسے بتا کر آیا ہوں. I have come after telling him. I have come after telling him. میں کھانا کھا کر آیا ہوں. I have come after eating the food. I have come after eating the food. میں اسے سمجھا کر آیا ہوں. I have come after explaining him. I have come after explaining him. وہ پڑھ کر آیا ہے. He has come after studying. He has come after studying. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. وہ چائے پی کر آیا ہے. وہ چائے پی کر آیا ہے. سبسکرائب انگلش PS for more advanced English sentence structure. Thanks man. مجھے کیا جانے دو اسے. مجھے کیا رونے دو اسے. مجھے کیا نخرے دکھانے دو اسے. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں مجھے کیا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں what is to me. keep this point in your mind that me یہ آبجیکٹ پروناؤن ہے اور یہ چینج بھی ہو سکتا ہے. جیسا کہ تمہیں کیا what is to you. اسے کیا what is to him. ہمیں کیا what is to us. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. what is to me پلس لیٹ پلس آبجیکٹ پروناؤن یعنی me us you him her them پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب جس کو بیس فارم آف ورب بھی کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد آ جایا کرے گا ادر ورڈز اگر ہے تو. اس اسٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. مجھے کیا جانے دو اسے what is to me let him go. اور اگر ہمیں کہنا ہو کہ تمہیں کیا جانے دو اسے تو پھر what is to you let him go. what is to you let him go. Next example for better understanding. مجھے کیا رونے دو اسے what is to me let him cry. what is to me let him cry. اور اگر ہمیں ایسا کہنا ہو کہ تمہیں کیا رونے دو اسے تو پھر ہمیں آبجیکٹ پروناؤن میں چینج کرنا ہوگا. جیسا کہ what is to you let him cry. what is to you let him cry. Next example for better understanding. مجھے کیا نخرے دکھانے دو اسے what is to me let her throw tantrums. what is to me let her throw tantrums. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you which can take you from basic to advanced level. keep this point in your mind that جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. one more example for better understanding. مجھے کیا آنے دو اسے what is to me let him come. what is to me let him come. one more example for better understanding. مجھے کیا بولنے دو اسے. مجھے کیا بولنے دو اسے what is to me let her speak. what is to me let her speak. اور آخر میں یہ جملہ آپ کے لیے کامن سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. مجھے کیا سونے دو اسے. مجھے کیا سونے دو اسے. سبسکرائب ٹو انگلش فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس. سارا کھیل محنت کا ہے.
आज के इस लेसन के अंदर आप सीखने वाले हैं कि कैसे ऐसे फकरे जो स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं बोले जाते हैं अंग्रेजी जुबान में। अगर देखा जाए तो इन जुमलों में हम कह रहे हैं सारा खेल, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट्स ऑल अबाउट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इट्स ऑल अबाउट प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। सारा खेल किस्मत का है। इट्स ऑल अबाउट लक। इट्स ऑल अबाउट लक। लक मीन किस्मत। इट्स ऑल अबाउट मीन सारा खेल। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सारा खेल पैसों का है। बिल्कुल कॉमन फकरा है जो हम रोज़ बोलते हैं या सुनते हैं, ऐसे फकरे अपने डे टू डे लाइफ में। सारा खेल पैसों का है। इट्स ऑल अबाउट मनी। इट्स ऑल अबाउट मनी। मनी मीन पैसे। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सारा खेल मेहनत का है। इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क। It's all about hard work. Next example for better understanding. सारा खेल लालच का है। It's all about greed. It's all about greed. सारा खेल कार का है। सारा खेल कार का है। It's all about car. It's all about car. और आखिर में ये फकरा आपके लिए कॉमन सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। सारा खेल मोबाइल का है। सारा खेल मोबाइल का है। अब देखते हैं ऐसे जुमले जिसमें एक्शन हो, यानी हम किसी काम के करने या न करने के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि सारा खेल रोज़ाना काम करने का है, सारा खेल सीखने का है, सारा खेल उसे बुलाने का है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। इट्स ऑल अबाउट प्लस वर्ब प्लस ING, यानी वर्ब के अंदर हमें ING लगाना है और वर्ब प्लस ING के बाद आ जाया करेगा अदर वर्ड्स अगर है तो। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। सारा खेल रोज़ाना काम करने का है, यानी इस फकरे में, इस सेंटेंस में हम एक्शन काम करने के बारे में कह रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट डूइंग वर्क एवरी डे। इट्स ऑल अबाउट डूइंग वर्क एवरी डे। डूइंग ये वर्ब प्लस ING है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सारा खेल सीखने का है। सारा खेल सीखने का है। इट्स ऑल अबाउट लर्निंग। इट्स ऑल अबाउट लर्निंग। लर्निंग ये वर्ब प्लस ING है। लर्न के अंदर हमने ING ऐड किया है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सारा खेल उसे बुलाने का है। इट्स ऑल अबाउट इनवाइटिंग हर। इट्स ऑल अबाउट इनवाइटिंग हर। और अगर मेल हो यानी अगर मुज़क्कर हो तो फिर हमें हर की जगह हिम यूज करना होगा। इट्स ऑल अबाउट इनवाइटिंग हिम। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सारा खेल पढ़ाने का है। इट्स ऑल अबाउट टीचिंग। It's all about teaching. Keep this point in your mind. Teach ये मेन वर्ब है, इसके अंदर हमने ऐड किया है ING, so it's all about teaching. One more example for better understanding. सारा खेल चापलूसी करने का है। सारा खेल चापलूसी करने का है। It's all about flattering. It's all about flattering. फ्लट मीन चापलूसी और फ्लट ये भी वर्ब है, इसके अंदर हमने ING ऐड किया है। सो इट्स ऑल अबाउट फ्लटिंग। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सारा खेल वहाँ जाने का है। इट्स ऑल अबाउट गोइंग देयर। इट्स ऑल अबाउट गोइंग देयर। और आखिर में ये फकरा आपके लिए कॉमन सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। सारा खेल मुझे सताने का है। सारा खेल मुझे सताने का है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। मैं इतना थका हुआ हूँ कि बाहर नहीं जा सकता। वो इतना बूढ़ा है कि सड़क पार नहीं कर सकता।
وہ اتنی شرمیلی ہے کہ عوام میں بول نہیں سکتی۔ اس لیسن کے اندر میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں کہ کیسے ایسے فقرے انگریزی زبان میں بولے جاتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں اتنا، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ٹو۔ کیپ دس پوائنٹ ان یور مائنڈ دیٹ، یاد رکھیے کہ ٹو یہ ڈگری آف ایڈورب ہے۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سبجیکٹ کے بعد آ جایا کرے گا ہیلپنگ ورب، جس کو ٹو بی ورب یا آگزیلری ورب یا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں یوز کرنا ہے ٹو کے بعد آ جایا کرے گا آبجیکٹو کے بعد ہمیں لگانا ہے ٹو کے بعد آ جایا کرے گا V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب، جس کو بیسٹ فارم آف ورب بھی کہا جاتا ہے۔ V1 کے بعد ہمیں یوز کرنا ہے ادر ورڈز اگر ہے تو۔ اس اسٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ میں اتنا تھکا ہوا ہوں کہ باہر نہیں جا سکتا۔ I am too tired to go out. I am too tired to go out. اگر اس جملے کو دیکھا جائے تو یہ پازیٹیو ہے، مثبت ہے، لیکن اس کا جو سینس ہے، جو میننگ ہے، وہ نیگیٹو، منفی نکلتا ہے۔ سو کیپ دس پوائنٹ ان یور مائنڈ، یاد رکھیے کہ جب ٹو یہ ایڈجیکٹو سے پہلے یوز ہوتا ہے تو اس فقرے کا جو سینس ہوتا ہے، جو میننگ ہوتا ہے، وہ نیگیٹو یعنی منفی نکلتا ہے۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، وہ اتنا بڑا ہے کہ سڑک پار نہیں کر سکتا۔ He is too old to cross the road. He is too old to cross the road. He یہ سبجیکٹ ہے، is یہ ہیلپنگ ورب ہے، to یہ ڈگری آف ایڈورب ہے، old یہ ایڈجیکٹو ہے۔ جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ جب to یہ ایڈجیکٹو سے پہلے آتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے، اس جملے کا جو سینس ہوتا ہے، جو میننگ ہوتا ہے، وہ ضرور نیگیٹو ہوگا یعنی منفی ہوگا۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، وہ اتنی شرمیلی ہے کہ عوام میں نہیں بول سکتی۔ وہ اتنی شرمیلی ہے کہ عوام میں نہیں بول سکتی۔ She is too shy to speak in public. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ میں ابھی اتنا مصروف ہوں کہ بات نہیں کر سکتا۔ میں ابھی اتنا مصروف ہوں کہ بات نہیں کر سکتا۔ I am too busy to talk right now. I am too busy to talk right now. To talk اس کو انفینیٹو کہا جاتا ہے۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، یہ موبائل اتنا مہنگا ہے کہ خرید نہیں سکتے۔ دس موبائل از ٹو ایکسپینسو ٹو بائی۔ دس موبائل از ٹو ایکسپینسو ٹو بائی۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، اتنا اندھیرا ہے کہ کچھ نظر نہیں آ سکتا۔ اٹ از ٹو ڈارک ٹو سی اینی تھنگ۔ It is too dark to see anything. One more example for better understanding. وہ اتنی خوبصورت ہے کہ نظریں ہٹ نہیں سکتی۔ She is too beautiful to look away. She is too beautiful to look away. One more example for better understanding. تم اتنی قیمتی ہو کہ جانے نہیں دے سکتا۔ You are too precious to let go. You are too precious to let go. Next example for better understanding، وہ اتنی اچھی ہے کہ اس سے ناراض رہنا ممکن نہیں ہے، یعنی وہ اتنی اچھی ہے کہ میں اسے ناراض نہیں کر سکتا، اس سے ناراض رہنا ممکن نہیں ہے۔ She is too sweet to stay mad at. She is too sweet to stay made it. Next example for better understanding، وہ اتنا چھوٹا ہے کہ دکان نہیں جا سکتا۔ He is too small to go to shop. He is too small to go to shop. اور آخر میں یہ فقرہ آپ کے لیے کامن سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ وہ اتنا کمزور ہے کہ چل نہیں سکتا۔ وہ اتنا کمزور ہے کہ چل نہیں سکتا۔ سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure.